صفحہ نمبر 160 آیت نمبر 205 سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ، اپنے رب کا ذکر کر اپنے ساتھ گڑ گڑا کے اور اسے خوف کرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، عام پکار سے تھوڑی سی کم آواز میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام کو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافل لوگوں میں سے مت ہو جا. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بندے کا اللہ سے مانگنا اور اس کی بندگی کو اپنے لیے فخر و سعادت سمجھنا اور اللہ کے لیے سجدے کرتے رہنا، یہ تذکرہ فرما رہے ہیں. اپنے رب کو اپنے ساتھ یاد کر، کس انداز میں؟ رو رو کے، عاجزی کرتے کرتے اور اس سے ڈرتے ڈرتے. اور عام لوگوں کو جیسے ہم پکارتے ہیں اونچی آواز سے، اس سے تھوڑی سی کم آواز میں اپنے رب کو پکارو، اور صبح شام پکارتے رہنا، یعنی صبح شام اس کا ذکر ہو. اور ذکر کرنا یہ عدم غفلت کی نشانی ہے. غافلوں میں سے مت ہو جا، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا. اور ان لوگوں میں سے ہو جا جو کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں، اس کی بندگی سے خوش ہوتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، ان بندوں میں سے ہو جا. تو ایک بات اللہ سے مانگنا اور دوسری بات اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہنا. انسان سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے ہاں قریب ہوتا ہے. پیشانی، اپنا چہرہ زمین پہ رکھنا، اے اللہ آپ کے لیے، آپ میرے رب ہیں. اس سے انسان کو رفع درجات ملتے ہیں. چونکہ یہ سجدے کی آیت ہے تو سجدے کے متعلق شرعی احکام، گویا یہ ایک باب ہے. حدیث میں کیا ہے؟ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. یہ سجدہ تلاوت کی ایک آیت، وہ ایک باب جو فقہ کی کتابوں میں ذکر ہے، وہ میں مختصر عرض کر لیتا ہوں، ہم ذہن میں رکھیں
ہم اس باب کو سیکھ لیں تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب مل گیا۔ تو سجدہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 تکبیروں کے درمیان ایک سجدہ کرنا، اس میں 3 دفعہ تسبیح پڑھنا، یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، بس دل میں نیت ہو کہ قرآن کی تلاوت کا سجدہ کر رہا ہوں، بس اتنی ہی نیت کافی ہے۔ دل میں نیت ہو، زبان سے کہنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، نہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور نہ ہاتھ باندھنے ہیں، بس سیدھا قبلہ رخ باوضو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کے ثواب زیادہ ہے۔ کھڑے ہو جائیں، بس دل میں نیت، اللہ اکبر کے ساتھ سجدے میں جائیں، سجدے میں 3 تسبیحات پڑھ لیں، نہ بھی پڑھیں تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے لیکن پڑھیں تو بہتر ہے، اور پھر اللہ اکبر التحیات کی شکل میں بیٹھ جاؤ، بس سلام بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہاتھ نہیں باندھے تھے، یہ سجدہ ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے، 2 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے درمیان ایک سجدہ، بس یہ اس کا طریقہ ہے۔ نہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، نہ ہاتھ باندھنے ہیں، نہ سلام ہے، بس آسان طریقہ۔ یہ تو ہو گیا اس کا طریقہ۔ باقی یہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرنے سے بھی سجدہ لازم ہوگا، اور اس آیت کی تلاوت سننے سے بھی سجدہ لازم ہوگا۔ اور 4 مذاہب مختصر میں عرض کر لیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سجدہ تلاوت واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی نہ کرے تو گناہگار ہوگا، واجب کا مطلب یہ ہے۔ باقی تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ تینوں فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ سجدوں کی تعداد کے متعلق چاروں مذاہب کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سجدوں کی تعداد جو واجب سجدے ہیں 14 ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ 14 ہیں، مگر ایک سجدے کی تعین میں آپس میں فرق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 11 ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 ہیں۔ تو گویا کہ چاروں مذاہب سجدوں کی تعداد میں مختلف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں تعداد 14، مگر 17 پارے میں جو سورہ حج ہے اس میں 2 سجدوں کی جگہ متعین ہے۔ آخری جہاں 17 پارہ ختم ہو جاتا ہے وہ سجدہ وہ واجب نہیں ہے احناف کے ہاں۔ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، آخری سجدہ احناف کے ہاں جو دوسرا سجدہ ہے وہ واجب نہیں ہے، تو اس کے علاوہ 14 جگہ رہ گئی تو 14 سجدے واجب ہیں، احناف کا مسلک۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدے 14 ہی ہیں، مگر سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ سورہ صاد 23ویں پارے میں یہ سجدہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے ہاں بھی 14، ہمارے ہاں بھی 14، صرف ایک سجدے کے تعین میں فرق ثابت ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 15 جگہوں پہ سجدہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہیں 11۔ ایک سورہ حج کا دوسرا سجدہ اس کے وہ قائل نہیں ہے، سورہ نجم کے آخر میں سجدہ، سورہ انشقاق میں سجدہ 30ویں پارے میں، اور سورہ علق 30ویں پارے میں،
یہ سجدہ، یہ 4 سجدوں کے وہ قائل نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ۔ 15 میں سے 4 گئے تو 11 کے وہ قائل ہیں کہ 11 سجدے کرنے چاہیے، یہ سنت ہیں ان کے ہاں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ 15 جگہوں پہ سجدہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، 15 کے 15 کرنے ہیں، سب کے سب ٹھیک ہیں، اس کے ہاں بھی سنت ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک باب میں نے عرض کیا اور آپ نے سن لیا، بس یہ ذہن میں رکھیں تو 1000 رکعت نوافل سے بڑھ کے ثواب 5 منٹ کے اندر اندر مل گیا۔ حالانکہ 1000 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کم سے کم 1200 منٹ درکار ہے۔ علم میں اتنی بڑی برکت ہے، تھوڑے سے وقت میں بہت اعلیٰ کرنسی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ باب ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں سجدے کے باب میں صرف اپنی مسلک کا نہیں بلکہ 4 مسلکوں کا علم آ گیا۔ ہاں، خر راکعا و انام، یہ سورہ سعد کا سجدہ ہے۔ یہ جو ہے اس جگہ کے امام شافعی رحمہ اللہ قائل نہیں ہے کہ یہ سجدہ نہیں ہے، احناف کے ہاں ہے۔ احناف کے ہاں سورہ حج کا دوسرا سجدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سجدے کا طریقہ 2 تکبیرات کے درمیان سجدہ کرنا، نہ ہاتھ باندھنے، نہ کانوں تک اٹھانے، نہ بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ ایک بات پوچھنی ہے، اگر نماز کے دوران آدمی سجدے کی تلاوت پڑھے اور وہ آخری ہو، جیسے ابھی یہ رکعت ہے، تو پھر رکوع کر کے سجدے میں جا کر نیت کرنا ہے یا دیکھیں سجدہ جو ہے، اگر آپ نے سجدے کی آیت جیسی یہاں پہ آپ نے تلاوت ختم کی تو آپ کے پاس دونوں راستے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں تک پڑھ کے آپ سجدے میں جائیں، سجدہ ادا کریں، آگے آئیں 2-3 آیتیں پڑھ کے پھر آپ رکوع میں جائیں، یہ بھی درست ہے۔ اور یہاں پہ آپ رکوع میں جائیں تو یہ بھی درست ہے۔ آگے آپ تلاوت نہ کریں، یہاں تک پڑھ کے آپ سجدے کی آیت پڑھ کے رکوع میں جائیں تو بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ دونوں راستے ہیں، جو بھی اختیار درست ہے۔ بہرحال یہ باب ذہن میں رکھیں تو اجر کا ذریعہ ہے، علم سے بہت کچھ ملتا ہے تھوڑے سے وقت میں، اور جو بات ذہن میں آئے وہ ہم پوچھیں، یہ اجر کا ذریعہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ذکر کر اپنے رب کو اپنے ساتھ گڑ گڑا کے اور اس سے ڈرتے ہوئے، عام پکار سے کچھ کم آواز میں، بالغدو والآصال، صبح شام کو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو جا۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بے شک وہ لوگ ان میں سے ہونا چاہیے وہ دیکھو جو اپنے رب کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مراقبہ موت صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے ایک نہ ایک دن موت ضرور بضرور آئے گی، میری فوتگی کا اعلان ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے استنجا کوئی اور دے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے روتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے لمبے سفر پہ روانہ کر دیں گے۔
موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا آپ کو علم ہے ہماری جتنی زندگی رہ گئی ہمیں علم نہیں یا اللہ، موت تو آئے گی ضرور بضرور آئے گی، اس سے نجات ہے نہیں یا اللہ، باقی زندگی نیک اعمال میں ہمیں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، ہمیں اپنے در کا محتاج بنا، یا اللہ محتاج مخلوق کے احتیاج سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں مختلف امراض کے، گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفایاب فرما۔ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہماری نصرت فرما، ہمیں غالب و منصور فرما۔ یا اللہ مدرسے کی جو حاجت ہے اس کے لیے غیب سے انتظام فرما۔ خدایا اپنے گھر کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے، حدیث سے، مسجد سے، مدرسے سے، اپنے مبارک نام کے ذکر سے، تہجد دعاؤں سے دور نہ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے نیک اعمال قبول فرما، عالم کفر کو ہدایت نصیب فرما، افغانستان میں طالبان کی حکومت کو مزید استحکام عنایت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت پھیلا دے۔ اے اللہ تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے اس کی برکت سے پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام و تام فرما۔ خانقاہوں میں اے اللہ اپنے مبارک نام کے ذکر کو قبول فرما، جو بیت ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ خدمت خلق کی نیت سے جہاں بھی خدمت ہو رہی ہے اجر عظیم مسلمانوں کو نصیب فرما، مسلمانوں کو ایک بنا۔ اے اللہ اسلامی سیاست میں جو علماء نیک لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو قوم ملک کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھل رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس مبارک جماعت کو، اے اللہ اور جہاں سننے والے سب کو مقبول حاضری ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ مردگان علیہ السلام جتنی بھی رحلت فرما چکے ہیں میرے والدین سمیت ہم سب کے رشتہ دار اقربا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ وہ ہمارے محسن تھے ان کو اجر عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين۔